آپ کی رائے بھاڑ میں جائے. یہ بربریت چاہے چنگیز خان کے دور میں نہ ہوئی ہو, یہ ہلاکو خان کے دور کے کسے بھی نہ ہو, اس کو سر پوری رات جیل میں رکھا گیا کہ تم نے فیک کال کی ہے. کتنے بڑے افسوس کا یہ مرحلہ ہے. ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے. اور بھائی ان کو کوئی سمجھائے, اور جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں وہ اچھی پوشاکوں میں اچھے نہیں لگتے. اور بھائی جس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے رات, اس کو آپ ہاسپٹل لاتے ہیں پیمز میں. آپ کے وزیر اطلاعات نے آج 2 بجے اس کی تصدیق کی ہے. نہ کسی فیملی کو پتا ہے مجھے کون سا شریعہ لا, کون سا ماڈرن ورلڈ کا لا یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی پرزنر کو اس کے فیملی ممبرز کے بغیر کسی سرجری کے لیے لایا جائے. لاہور شہر کے گھر میں 2 جنازے. جناب چیئرمین, ایک معصوم بچی, ایک خاتون جو کل حضرت داتا گنجبخش شجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کے لیے آئی. میری محترمہ سی ایم صاحبہ کو میرے پی ایم ایل این کے دوست کہتے ہیں یار آپ بڑی تنقید کرتے ہیں. بھائی واللہ میں انسانیت سے پیار کرنے والا شخص ہوں. میں کسی شخص کی ذات پر تنقید کرنا مناسب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان ایوانوں میں بیٹھ کر حق بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان لوگوں کے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں جو ہمیں ان ایوانوں میں بھیجتے ہیں. جناب چیئرمین, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2 لاشیں گھر میں موجود ہیں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پنجاب میں پچھلے 2 سال میں کئی واقعات ہوئے. پاک پتن کے ہاسپٹلز میں بچوں کی آکسیجن کے بغیر موتیں ہوں, یا سڑکوں پر مختلف اداروں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے لوگ ہوں. آج میں نے سنا وزیر اللہ صاحبہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب کر رہی ہیں, اور وہ فرما رہی ہیں کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ کسی سڑک کے پر اگر مین ہول کا جو ڈھکن ہے وہ چند سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک خاتون ہونے کے باوجود اتنے پیٹی لیول پہ ان کی نظر ہے. لیکن کاش وہ پولیٹیکل ورکرز کی اہمیت کو سمجھیں. کاش ان کے مصاحبین اور ان کو مشورے دینے والے یہ منتخب لوگ ہوں. یہ جو چند بیوروکریٹس کے سر پر اقتدار کی ہما بٹھا کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کے نتائج سر عام آدمی تک نہیں پہنچتے. میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قبضے کی جگہ پر مسجد بنائی جائے اور وہاں عبادت کر کے سمجھا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. میں کبھی ڈاکے اور چوری کے پیسے سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے طواف کرنے کو عبادت نہیں سمجھتا. اور بھائی ان کو کوئی سمجھائے, اور جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں وہ اچھی پوشاکوں میں اچھے نہیں لگتے. جناب چیئرمین, میں نے پچھلے دنوں دیکھا آپ کے پنجاب میں ایک آرڈیننس ہے کہ آپ نے شادی میں ون ڈش دینی ہے. سر 4 دیگیں ایک شادی ہال کے کچن میں ویریفائی کرواؤں گا, آپ کو ثبوت دوں گا رانا ارشد صاحب. 4 دیگیں ایک کچن میں رکھی ہیں شادی ہال کے. سر جناب چیئرمین 14 پولیس افسران ایسے کھڑے ہیں ان دیگوں کے سامنے. میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی 1 ڈش کی پابندی کروا رہے ہیں. سر ابھی جاتی عمرہ میں اور ایک کراچی میں 2 شادیاں ہوئی. پورے پاکستان کے 80% غریب لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. جناب چیئرمین, جب سے میرے ہاتھ میں یہ پوسٹ بجٹ ڈسکشن کی پوری اسرار سے یہ کتاب آئی, میں نے کوشش کی پڑھنے کی. میں کوئی فائنینشیل میٹرز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, سادہ آدمی ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں آپ کی طرح. امجد علی جاوید صاحب نے بھی میری بات ہی کو اپنے انداز میں فرمایا تھا. مجھے تو بہت ساری چیزیں اس میں اس لیے سمجھ نہیں آئی. جناب چیئرمین, ہم گراؤنڈ پہ موجود ایکٹیویٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے عمل کی ایک سب سے بڑی تصدیق اور مہر ثبت ہوتی ہے جب گراؤنڈ پہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جناب چیئرمین, میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, اور آج جب میں آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اس معزز ایوان میں, اس اہم ترین ایشو پر کم و بیش یہ 8ویں بار ہم بجٹ کے حوالے سے گفتگو کا, بحث کا, آراء کا موقع ملا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ یا وزیر خزانہ یا گورنمنٹ کی طرف سے جب یہ بجٹ بکلیٹ دی جاتی ہے تو اس میں قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی ہوتی ہے, ساتھ اچھی سی شاعری بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے اس بکلیٹ کا نام جناب چیئرمین دیکھا, اس بار رکھا گیا آپ کی رائے.
بڑی اچھی ایک نام ہے اس کا، لیکن آپ کی رائے اگر اس کے بیہائنڈ یہ ہے کہ آپ کی رائے بھاڑ میں جائے تو پھر اس تحریر کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری رائے کو جناب چیئرمین پچھلے 8 بار اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو کسی پروجیکٹ کا حصہ بنایا جائے، 14 اضلاع ہیں سر ساؤتھ پنجاب کے، 3 ڈویژنز ہیں، 4.5 کروڑ کی آبادی ہے سر۔ کئی میرے دوست موجود ہیں، ٹیئر بینچز میں بھی موجود ہیں، مجھے حکومتی سائٹ سے کوئی ایک وزیر پچھلے 2 سال میں اور اس سے پہلے جو 1 سال ان کی بی ٹیم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی صورت میں رہی، 3 سال، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ پولیٹیکل ہنی مون پیریڈ کب تک چلے گا ان کا۔ عام طور پہ تو 2-4 ماہ کے بعد لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں تو سر انقلاب آ گیا۔ پاکستان نے، پاکستان کے شہروں نے، پنجاب نے بالخصوص یورپ کو پیچھے چھوڑ دیا، امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا، ملیشیا اور یو اے ای تو پانی بھرتے ہیں ہمارے سامنے، جبکہ سر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو 14 اضلاع، سرائکی وسیب، میری اور شاہ محمود قریشی کی دھرتی، ان لوگوں کی دھرتی جو سرائکی وسیب کے باسی کہلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سر 14 اضلاع میں اگر کوئی منسٹر مجھے یہ بتا دے کہ وہاں کوئی انڈر پاس تعمیر ہوا ہے، وہاں کوئی فلائی اوور تعمیر ہوا ہے، جناب چیئرمین میں کسی یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی ہاسپٹل کا احساس نہیں دلا رہا، مجھے 14 اضلاع میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا کوئی وزیر مشیر، میں اس سے معذرت بھی کروں گا، اس کے سامنے اپنے الفاظ بھی واپس لوں گا، اگر سر 4.5 کروڑ لوگ آپ کے ان پروجیکٹ سے، آپ کے اس گڈ گورننس سے فیض یاب نہیں ہو رہے تو سر پھر وہی بات کہ منافقت کی کتاب پڑھ کر محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جناب چیئرمین، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت لاہور شہر کے گھر میں 2 جنازے، جناب چیئرمین ایک معصوم بچی، ایک خاتون جو کل حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کے لیے آئی، میری محترمہ سی ایم صاحبہ کو میرے پی ایم ایل این کے دوست کہتے ہیں یارہ بڑی تنقید کرتے ہیں، بھائی واللہ میں انسانیت سے پیار کرنے والا شخص ہوں، میں کسی شخص کی ذات پر تنقید کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان ایوانوں میں بیٹھ کر حق بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان لوگوں کے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں جو ہمیں ان ایوانوں میں بھیجتے ہیں۔ جناب چیئرمین، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2 لاشیں گھر میں موجود ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پنجاب میں پچھلے 2 سال میں کئی واقعات ہوئے، پاک پتن کے ہاسپٹلز میں بچوں کی آکسیجن کے بغیر موتیں ہوں یا سڑکوں پر مختلف اداروں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے لوگ ہوں۔ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یہ اربوں خربیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پینی کا حساب ہوتا ہے سر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو اس کا عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہاں مجھے سر معاشرے کے اس دوہرے نظام کی سمجھ نہیں آتی۔ جناب چیئرمین، کوئی پوچھنے والا ہے ان افسران بالا سے کہ آپ نے وہاں کارڈن آف کیوں نہیں کیا؟ سر جب اس کا والد، اس وکٹم کا والد، اس مرحومہ کا شوہر، اس بچی کا، معصوم بچی رضا فاطمہ کا والد 15 پہ کال کرتا ہے، سر ظلم دیکھے، یہ بربریت چاہے چنگیز خان کے دور میں نہ ہوئی ہو، یہ ہلاکو خان کے دور کے قصے بھی نہ ہو، اس کو سر پوری رات جیل میں رکھا گیا کہ تم نے فیک کال کی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کا یہ مرحلہ ہے۔ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، کوئی صاحب دل شخص، صاحب اولاد شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے خدا نہ خواستہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوتا، اس کے دل پہ کیا گزرتی۔ جناب چیئرمین، آپ ہر بار ہم سے رائے لیتے ہیں، ہماری رائے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ میں سر صوبائی حلقہ پی پی 217 سے منتخب رکن اسمبلی ہوں، مجھے جناب چیئرمین آپ کے ساتھ پچھلے 4 سال گزارنے کا بھی اتفاق رہا، مجھے آپ کی ذاتی طور پہ بڑی عزت ہے، آپ شریف النفس شخص ہیں، لیکن کوئی میری محترمہ سی ایم صاحبہ سے پوچھ سکتا ہے کہ آج میں صبح ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور میں نے سر اپنے آپ کو اس خوف سے آزاد کر لیا کہ کسی شخص کی خوشامد سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کسی شخص کی مخالفت سے آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ میں اس طرح کے فائدے اور نقصان کو واللہ شرک سمجھتا ہوں۔ جو میرا ضمیر، میرا ایمان کہتا ہے، میں اپنے لیڈر سے بھی اسی طرح بات کیا کرتا تھا۔ آج میں نے سنا وزیر اللہ صاحبہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب کر رہی ہیں اور وہ فرما رہی ہیں کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ
کسی سڑک کے پر اگر مین ہول کا جو ڈھکن ہے وہ چند سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک خاتون ہونے کے باوجود اتنے پیٹی لیول پہ ان کی نظر ہے. لیکن کاش وہ پولیٹیکل ورکرز کی اہمیت کو سمجھیں. کاش ان کے مصاحبین اور ان کو مشورے دینے والے یہ منتخب لوگ ہوں. یہ جو چند بیوروکریٹس کے سر پر اقتدار کی ہما بٹھا کر سارے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کے نتائج سر عام آدمی تک نہیں پہنچتے. میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قبضے کی جگہ پر مسجد بنائی جائے اور وہاں عبادت کر کے سمجھا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. میں کبھی ڈاکے اور چوری کے پیسے سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے طواف کرنے کو عبادت نہیں سمجھتا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب لوگ ہی اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین, ہمیں کہا جاتا ہے, میں میڈیا پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنی پارٹی کو, کہ جی آپ نے 5300 ارب کی جو IMF کی رپورٹ تھی اس پر بات نہیں کرنی. آج جب میں نے بریگیڈیئر صاحب کی مدد سے, اپنے دوستوں کی مدد سے اس پراسرار بک کو پڑھنے کی کوشش کی تو سر مجھے سمجھ آ گیا کہ IMF کون سے 5300 ارب کے غبن کا ذکر کر رہا ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان کیوں چیخ رہا ہے کہ اربوں روپے کی بے ضابط کی ہے پنجاب کے بجٹ میں. سر یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سیکنڈ کوارٹر 639 بلین 639 ارب. اب خرب شرب خود بنا لے سر, کروڑ خود بنا لے, لاکھ خود بنا لے, میں ریاضی کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں. سر اس میں ایک مد ہے آپریٹنگ ایکسپینس, 10 ہیڈز ہیں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا. یہ 4-5 پرسرار مدے جو ہیں مجھے بتائے کوئی شخص, اور میں چاہوں گا کہ جب پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ میری اس گفتگو کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن سر میرا ایمان ہے فرض جماعت کی امامت کی طرح سے مؤذن کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے. ہم یہاں اگر اپنی طرف سے حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو اجر اللہ کے ہاں ملنا ہے وہ ملنا ہے. جناب چیئرمین, نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 639 ارب روپے جو 2 کوارٹرز کے تھے سر, اس میں آپریٹنگ ایکسپینس ہیں 198 بلین. اس میں مینٹیننس اینڈ ریپیئرز کے لیے رکھے گئے ہیں سر 64.59 بلین روپیز. جناب چیئرمین, آپ ماشاءاللہ پی ایس سی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, پی ایس سی کو ہیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں 64.59 بلین روپیز رکھے گئے, جس میں سے فرسٹ کوارٹر میں انہوں نے ریلیز کیے صرف 18 بلین روپیز. 64 میں سے 18 بلین روپیز انہوں نے ریلیز کیے سر, اس میں سے ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں, یہ ان کی بک بتا رہی ہے, میں نہیں بتا رہا, صرف 8 بلین. ابھی 10 بلین روپیز سرپلس میں تھے, انہوں نے سیکنڈ کوارٹر میں سر پھر 24 بلین ریلیز کر دیے. مطلب 20 بلین کا سرپلس پڑا ہوا ہے مینٹیننس ریپیئرز میں. اور مینٹیننس اور ریپیئر کیا ہوتی ہے جناب چیئرمین, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جب محرم پہ کوئی سڑکوں پر ٹوٹی سڑک ہو, کوئی 12 ربیع الاول کے دوران کوئی پروگرام ہو, کوئی کٹ ورکس ہو, یا اس کے لیے 20 بلین انہوں نے ایڈوانس رکھا ہے. اور بھائی ان کو کوئی سمجھائے, اور جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں وہ اچھی پوشاکوں میں اچھے نہیں لگتے. جناب چیئرمین, میں نے پچھلے دنوں دیکھا آپ کے پنجاب میں ایک آرڈیننس ہے کہ آپ نے شادی میں ون ڈش دینی ہے. سر 4 دیگیں ایک شادی ہال کے کچن میں ویریفائی کرواؤں گا, آپ کو ثبوت دوں گا رانا ارشد صاحب, 4 دیگیں ایک کچن میں رکھی ہے شادی ہال کے. سر جناب چیئرمین 14 پولیس افسران ایسے کھڑے ہیں ان دیگوں کے سامنے. میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں جی ون ڈش کی پابندی کروا رہے ہیں. سر ابھی جاتی عمرہ میں اور ایک کراچی میں 2 شادیاں ہوئی, پورے پاکستان کے 80% غریب لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا.